میرے ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آئی ہوں آپ کے پاس سندباد کا چھٹا سفر لے کر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو میں نے سندباد جہازی کے سفر کی 5 کہانیاں سنا دیں۔ سندباد جہازی کا پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، چوتھا سفر اور 5واں سفر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان سے بہت انجوائے کیا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے وہ کہانیاں نہیں سنی ہیں تو آپ وہ کہانیاں ضرور سنیں۔ اب ہم آتے ہیں سندباد جہازی کے چھٹے سفر پہ۔ سندباد جہازی میں سندباد تو ظاہر ہے اس کا نام ہے، اور جہازی دراصل اس کا لقب پڑا کیونکہ اس نے سارے سفر جو ہیں وہ بحری سفر کیے، اور وہ بحری سفر چونکہ بحری جہازوں میں کرتا تھا اس لیے اس کا نام سندباد جہازی پڑ گیا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں سندباد جہازی کے چھٹے سفر کی داستان۔ یوں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سندباد جو تھا جب بھی ہر سفر سے واپس آتا تھا تو وہ توبہ کرتا تھا، تائب ہوتا تھا کہ آئندہ میں کسی سفر پر نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہر سفر میں اسے کوئی نہ کوئی بہت زبردست قسم کی مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا، اور پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کی جان بچ جاتی تھی، اور وہ جان بچا کر بالآخر جب واپس آتا تھا تو کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بالآخر وہ اپنی رقم دوبارہ کمانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ لیکن واپس آ کر وہ ہر مرتبہ یہی سوچتا تھا کہ اب میں کسی سفر پر نہیں جاؤں گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی، کبھی خود اس کا دل چاہتا، کبھی دوست اسے مجبور کر دیتے، اور وہ کسی نئے سفر پہ روانہ ہو جاتا۔ 5ویں سفر سے آنے کے بعد بھی اس نے سوچا کہ اب میں کسی سفر پر نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے میری جان بچا دی ہے، یہی کافی ہے۔ اور پھر وہ بغداد میں اپنا تجارت کرتا رہا اور وہاں رہتا رہا۔ بغداد میں رہتے ہوئے وہ روز روز بازار جاتا، اسے کئی تاجر ملتے، کئی کپتانوں سے ملاقات ہوتی، ملاحوں سے ملاقات ہوتی، اور جب وہ ان کے سفر کی نت نئے داستانیں سنتا تو اس کے دل میں پھر سفر کرنے کی خواہش انگڑائی لینے لگتی، اور اس کے دل میں پھر شوق پیدا ہو جاتا کہ اب مجھے پھر سفر پہ نکلنا چاہیے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو بہلاتا رہتا کہ نہیں، اب تک تو میں خوش قسمتی سے بچتا رہا ہوں، اب پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ لیکن یہ کہ اس کا دل اسے بار بار اکساتا کہ اب پھر سفر پہ نکلنا چاہیے۔ چنانچہ اس مرتبہ اس نے سوچا کہ اب کی بار میں سمندری سفر کے بجائے کچھ سفر خشکی کا کروں اور کچھ سمندر میں۔ چنانچہ اس نے بغداد سے کچھ اونٹ خریدے اور کچھ گھوڑے خریدے، اور پھر کچھ مال و اسباب خرید کر ان پر لاد کر وہ خشکی کے راستے ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا، اپنے سامان تجارت کو بیچتا ہوا، نیا سامان خریدتا ہوا، منافع حاصل کرتا ہوا مختلف مقامات سے گزرا۔ تو راستے میں بھی اسے کئی عجیب و غریب مقامات سے گزرنا پڑا، کئی واقعات اس کے ساتھ پیش آتے رہے چھوٹے موٹے، اور وہ اس طرح سے چلتے چلتے آخر کار ہندوستان پہنچ گیا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کا سفر کرنے کے لیے اسے جنوبی ہندوستان جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ جنوبی ہندوستان کی طرف چل پڑا اپنے سارے مال مویشی لے کر اور اپنا سارا سامان تجارت لے کر۔ جب وہ جنوبی ہندوستان میں پہنچا تو اس نے اپنے تمام مال مویشی، یعنی اس کے پاس جو اونٹ تھے، گھوڑے تھے جو اس نے خریدے ہوئے تھے، وہ سب بیچ دیے اور سمندر کے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اب سمندر کے سفر کے لیے اس نے پھر مال خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کا جہاز کھلے سمندر میں کئی دن اور کئی راتیں چلتا رہا۔ کئی مہینوں تک تو اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مرتبہ سفر خیر و خیریت سے گزر رہا ہے۔ بیچ میں مختلف جزیروں پر اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں وہ اترا، وہاں سے اپنا سامان بیچا، نیا سامان تجارت حاصل کیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آ رہا کہ جس سے وہ کسی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اللہ سے دعائیں کرتا ہوا وہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ کافی عرصے تک سفر کرنے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ ایک جگہ پر پہنچے تو جب جہاز کھلے سمندر میں تھا کہ ایک طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے جہاز کو ہانکنا شروع کر دیا۔ اب جہاز جو تھا وہ کپتان کے قابو میں تو نہیں رہا، اب کپتان جس طرف لے جانا چاہتا ہوا اس کو اس کے مخالف سمت لے جاتی۔ بالآخر کپتان نے ہار مان لی اور جہاز کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب جب جہاز ہوا کے دوش پر سفر کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا
کہ وہاں دیکھ کر کپتان چلانے لگا اور کہنے لگا سب مارے گئے، سب مارے گئے، کلمہ پڑھ لو، ہم سب مارے گئے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور کپتان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہو گیا، کپتان نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے کہ جو وہ اس طرح سے چلا رہا ہے کہ سب مارے گئے۔ تو سندباد نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، آخر تم اس طرح سے کیوں چلا رہے ہو، اور یہ کون سا مقام ہے اور آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ کپتان نے پگڑی کھولی اور اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور بولا کہ یہ جگہ موت کا بھنور کہلاتی ہے، یہاں سمندر کی تہہ میں ایک غار ہے جہاں سمندر کا پانی نیچے اترتا ہے، اب کتنا ہی بڑا جہاز ہو، کشتی ہو، یہ بھنور اسے کھا جاتا ہے، کیونکہ ہوا دھکیلتی ہوئی ہمیں اس بھنور کی طرف لے آئی ہے، اور یہاں سے ہمارا بچ نکلنا ممکن نہیں ہے، یہاں سے کبھی بھی کوئی زندہ نہیں لوٹا۔ یہ سن کر سب کے ہاتھ پیر پھول گئے اور سب ہاتھ پیر مارنے لگے، کوششیں کرنے لگے کہ کسی طرح سے اس جہاز کو پانی کے بہاؤ سے بچایا جا سکے، لیکن بھائی کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پانی کا بہاؤ جہاز کو نیچے ہی نیچے کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ سب بے اختیار ہو گئے، سب نے دعائیں مانگنے لگیں شروع کر دیں کہ اب اللہ ہی ان کی کوئی مدد کرے تو کرے۔ اتنے میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور اگلے ہی لمحے جہاز پانی میں غائب ہو گیا۔ اب کون کہاں گیا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ سندباد کے آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا گیا اور سندباد کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اندھا ہو چکا ہے، مگر وہ ایسا نہیں تھا، اندھا نہیں ہوا تھا، بس تاریکی اس قدر تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، البتہ لہروں کے بہاؤ کی آواز تاریکی میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی سخت سی چیز پر سے ٹکرایا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو لہروں کے بہاؤ پر چھوڑ دیا اور اس سخت سی چیز سے چمٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسی تاریکی میں سفر کرتے کرتے اس پر نیند طاری ہو گئی، پتہ نہیں وہ نیند آئی یا بے ہوش ہوا، اسے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ کافی دیر بعد اسے کچھ شور و غل کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ جہاز کے ایک تختے پر پڑا ہوا ہے اور کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ سندباد نے پوچھا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، لیکن کوئی اس کی زبان سمجھ ہی نہیں رہا تھا، بس لوگ شور و غل مچا رہے تھے اور اس کے ارد گرد جمع اشارے کیے جا رہے تھے اور اپنی ہی زبان میں جو بول رہے تھے وہ زبان کپتان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس مجمع میں سے ایک آدمی نکل کر سندباد کے پاس آیا، اسے عربی آتی تھی، اس نے عربی میں بتایا کہ اس وقت سندباد سراندیپ میں ہے۔ تو سندباد نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا، کیونکہ سندباد وہاں کے راجا کو اور خود ملک کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا تھا اور ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ اب جو شخص جس کو عربی آتی تھی اور جو ترجمان کے طور پر بات کر رہا تھا، اس نے سندباد کو بتایا کہ لوگ اس دریا سے نہریں نکالنے آئے ہیں اور ان سے ان کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، یہ دریا پہاڑوں سے آ رہا ہے، کبھی کوئی ان پہاڑوں کی دوسری طرف نہیں گیا اور نہ ہی کبھی کوئی اس طرف سے یہاں آیا ہے۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ آخر سندباد کس طرح سے یہاں پر پہنچا، لیکن یہ بات تو سندباد کو بھی نہیں پتہ تھی، کیونکہ وہ تو خود یا تو نیند میں تھا یا بے ہوش ہو چکا تھا اور اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ بس اسے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ اس کا جہاز جو ہے وہ بھنور میں پھنسا تھا اور اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ کسی سخت سی چیز پر تیرتا ہوا کہیں نکل گیا تھا، لیکن تاریکی اتنی گہری تھی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ لوگوں کو کچھ نہ بتا سکا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے، پھر میں یہاں پر کیسے پہنچا، میں پہاڑی کے اس طرف کیسے آیا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے اسے تسلی دی اور اس کی خاطر تواضع کی اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہیں اپنے راجا کے پاس لے چلتے ہیں، لہٰذا وہ سندباد کو لے کر راجا سراندیپ کے پاس گئے۔ اس کا پایہ تخت 3 دن کی مسافت پر تھا۔ پایہ تخت سمجھتے ہیں بچوں؟ پایہ تخت یعنی دارالخلافہ۔ لہٰذا وہ 3 دن کی مسافت پر جب 3 دن بعد وہاں پہنچے تو مہاراجا نے اس کی کہانی سنی۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ سندباد کو عزت و احترام سے ٹھہرایا جائے۔ اب روزانہ مہاراجا سندباد کو اپنے دربار میں بلاتا اور اس سے اس کے ایک سفر کی داستان سنتا۔ اس طرح سے سندباد نے اپنے سفروں کی اسے داستان سنانی شروع کی۔ پہلے سفر کی داستان سنائی، پھر دوسرے سفر کی، پھر تیسرے سفر کی
اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر مرتبہ زندہ بچ جاتا تھا اور کامیاب و کامران اپنے ملک کو لوٹ جاتا تھا۔ اس طرح سے اس نے اپنے 5 سفروں کی رودات سنا دی، اور پھر اس نے اپنے اس 6 سفر کی رودات بھی سنائی اور یہ بتایا کہ جب اس کا جہاز بھنور میں پھنسا تھا تو اس وقت تک تو وہ ہوش میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اسے پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک سننے کے بعد راجہ بہت خوش ہوا۔ ایک دن سندباد کو معلوم ہوا کہ بصرے کا ایک جہاز بندرگاہ پر لگا ہے۔ اس نے راجہ سے اجازت چاہی کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے، تو راجہ نے اس کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اور بے شمار تحفے دیے، اور ساتھ ہی خلیفہ ہارون الرشید کے نام ایک خط بھی دیا، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا کہ یہ محبت بھرا پیغام سراندیپ کے مہاراجہ کی طرف سے میرے دوست خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ خط دے کر سندباد سے کہا کہ تم میرا یہ خط اور میرے تحائف جو ہیں وہ خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا دینا۔ سندباد نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا خط بھی پہنچا دوں گا اور آپ کے تحائف بھی۔ پھر راجہ نے سندباد کو بھی بہت سارے تحفے تحائف دیے اور بہت سا مال و اسباب دے کر روانہ کیا، اور ایک اچھے جہاز میں اسے روانہ کیا۔ اب سندباد جو ہے وہ اس جہاز میں سراندیپ سے روانہ ہوا۔ خوش قسمتی سے راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، اور سندباد جو ہے سراندیپ سے بصرہ تک کا سفر بڑا خوشگوار انداز میں طے کر کے اپنے وطن پہنچا۔ وطن پہنچ کر اس نے اپنا مال و اسباب جو ہے وہ سارا جو بیچنے کا تھا وہ بیچ دیا، اور باقی تحفے تحائف وغیرہ لے کر وہ اپنے گھر گیا۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت طلب کی۔ جب خلیفہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا تو اس نے خلیفہ تک وہ خط پہنچایا، اور جو سراندیپ کا راجہ تھا اس کے تحفے تحائف پہنچائے۔ خلیفہ سندباد سے بہت خوش ہوا اور اس سے بہت شفقت سے پیش آیا، اور سندباد کی داستان سننے کے بعد خلیفہ نے بھی سندباد کو بہت سارے قیمتی تحائف سے نوازا۔ اس طرح سندباد کا یہ 6 سفر بھی اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم ملیں گے سندباد کے 7ویں سفر اور آخری سفر کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔